بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور پورا کا پورا ہدایت ہے، شفا ہے، برکات ہے اور بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں قرآن کے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں اس کے اندر کہ جس کے بینیفٹس زیادہ ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیسیفکلی کسی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس میں سے کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آج آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، ان کے بینیفٹس بھی بتاتا ہوں۔ تو آپ لوگ ان صورتوں کو معمول بنائیں پڑھنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بڑی برکات نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلے اس میں سورۃ الفاتحہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کعب، ابی بن کعب سے فرمایا کہ تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ سورہ سکھاؤں جس کے مرتبے کی کوئی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ قرآن مجید ہی میں ہے۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں حضور، مجھے وہ صورت بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائی کہ میں نماز میں یہ صورت پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور میں سے کسی میں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہی وہ سبع من المثانی والقرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی اور سر اٹھا کر فرمایا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، مبارک ہو لیجئے، یہ دو نور آپ کو دیے گئے ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ ان میں سے جو بھی آپ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ تو سورۃ الفاتحہ کی میں نے آپ کو بتا دی، بینیفٹس بھی اس کی فضیلت بھی بتا دی، اور شفا ہے سورۃ الفاتحہ، کوئی بیمار ہو اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، خاص کر ظہر الدین اوین، یعنی ان کے دو اہم نورانی صورتیں، یعنی اس کی دو اہم نورانی صورتیں وہ کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیے اس طرح آئیں گی جس سے کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں، یا سائبان ہیں، یا صف باندھے پرندوں کے پر ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ آپ نے فرمایا پڑھا کرو سورۃ البقرہ، کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے، اور اہل بطالت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جو قیامت والے دن انسان کو جو زیادہ پڑھتا ہوگا ان صورتوں کو، اس کو اپنے سائے میں لے لیں گے، اور جس کو قرآن سائے میں لے لے تو اس کے لیے شفاعت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تو تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر تلاوت سے منور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو جن کو سائے، اثرات، جادو، یہ چیزوں کا ہوتا ہے نا، وہ سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ سورۃ الکہف۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے نور ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان میں، یعنی اگر کسی نے آج سورۃ الکہف پڑھی اگلے جمعے تک وہ نور ہوگا اس کے لیے، اور پھر دجال کے فتنے سے وہی شخص محفوظ رہے گا جو سورۃ الکہف پڑھے گا۔ اگر پوری نہیں پڑھی جاتی، پرابلم ہوتی ہے پڑھنے میں، مشکل ہے، کسی کو اتنا پڑھنا نہیں آتا، پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں سورۃ الکہف کی پڑھ لے، اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ سورہ یاسین۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا یہ مبارک سورہ مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ قبرستان پہ جب کسی کو دفنایا جاتا ہے نا، تو وہاں پہ سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے بیٹھ کے، جس ٹائم اس کو دفنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم اعمال کا ٹائم ہوتا ہے، اور اگر گناہوں میں اگر کوئی ہو، گناہ زیادہ ہوں، تو سورۃ یاسین پڑھنے سے گناہ اس کے کم ہو جائیں گے اور نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور اس کی مغفرت کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہ آئے گی۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ خود حضرت ابن مسعود کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اور وہ ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتی تھیں۔ اب جو کہتے ہیں نا ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے رزق میں تنگی ہے، تو مغرب اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ ویسے تو مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنا سنت ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی پڑھ لے گا تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت، کبھی وہ فاقے سے نہیں سوئے گا، یعنی کبھی بھوکا نہیں سوئے گا جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہوگا۔ نیکسٹ سورہ ہے سورۃ الملک۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورہ نے جو صرف 30 آیتوں کی ہے، اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ سورہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یعنی جو شخص روزانہ سورۃ الملک پڑھے گا، قبر میں یہ اس کے لیے جو ہے نا سفارش بنے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور وہ اس کو بخشوائے گی اس انسان کو، اگر تو وہ جہنم میں اس کا مقدر ہے تو۔ الف لام میم، سورہ حامیم، الف لام میم۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیلہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے، یعنی رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھنے کا حضور کا معمول تھا۔ یہ بھی سنت عمل ہے کہ عشاء کے بعد آپ سورۃ الملک تو پڑھیں، اس کے ساتھ سورہ الف لام میم یہ بھی پڑھ لیں۔ سورۃ التکاثر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟ 1000 آیتیں قرآن کی، حالانکہ پڑھنا مشکل ہے بہت زیادہ، لیکن آپ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو 1000 آیتیں روزانہ پڑھ لے قرآن کی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الحاکم والتکاثر پڑھ لیا کرے؟ یعنی اگر کسی نے ایک دفعہ سورۃ التکاثر پڑھی تو اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ وہ ویسا ثواب نہیں ہوگا جیسے خود آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ جیسے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو تو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے نا، تو یہ وہ والا ثواب نہیں ہوگا جس طرح ہم پورا قرآن تہائی پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہوتا ہے اس سے کمی ہوتی ہے، لیکن ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، تو جس نے رات میں وہی پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا، جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر وہ سونے سے پہلے 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے اپنے دانے ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔ دیکھو کتنے فائدے سورۃ الاخلاص پڑھنے کے، اور اس سے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، اور جو انسان خواہش کرتا ہے گھر کی، گاڑی کی اور رزق کی، سب اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتے ہیں۔ معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ اس کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی ہے نہ سنی گئی ہے، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیتیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے آپ بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتے اور ہاتھوں پر پھونکتے، اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرے مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے تھے وہاں تک پھیرتے، یا آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی رات کو اور صبح فجر کے بعد، عشاء کے بعد یہ صورتیں پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے صورتیں اور آیت الکرسی، تو بچوں پہ دم کیا کریں، اثرات سے، جادو سے، نظر سے ہمیشہ بچہ جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المنذر سے مخاطب کرتے ہوئے ان سے فرمایا، اے ابو المنذر، تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ نے میرا سینہ ٹھونکا، ٹھیک ہے، گویا اس جواب پر شاباش دی، یعنی کسی کو تھپکتے ہیں نا جیسے کمر پہ تھپکی دیتے ہیں، وہ کیا، اور فرمایا، اے ابو المنذر، تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو۔ سب سے عظمت والی آیت جو ہے نا وہ آیت الکرسی کی، یہ اللہ لا الہ الا آیت الکرسی ہے، یہ والی آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ صحابی رسول سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کی کون سی سورت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص۔ اس نے عرض کیا، اور آیتوں میں قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس نے عرض کیا، اور قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کی خاص طور سے خواہش ہے کہ اس کا فائدہ اور اس کی برکات آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچے؟ آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول سے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے خاص الخاص خزانوں میں سے ہے جو اس کے عرش عظیم کے تحت ہے، یعنی عرش عظیم کے نیچے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ آیات رحمت اس امت کو عطا فرمائی ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اتنی فائدہ مند ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں، اور یہ آپ سے کا معمول تھا، چاروں کل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سورۃ البقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھنا، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، سورۃ الحشر کا آخری رکوع جو ہے وہ پڑھنا، یہ آپ سے کی سنت ہے۔ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت کر کے سوتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آل عمران کی آخری آیت پڑھے گا، اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو کتنے بینیفٹس ہیں اس کے۔ ان فی خلق السماوات والارض لا تخلف المیعاد تک، ان فی خلق السماوات سے لے کے لا تخلف المیعاد تک۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اس تعوذ کو سورۃ الحشر کی ان 3 آیتوں کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے، یعنی جو آخری رکوع جو پڑھتا ہے سورۃ الحشر کا، اس کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے، اور جو شام تک اس کے واسطے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے۔ یعنی فجر کے بعد پڑھے، سوتے وقت پڑھے گا تو پوری رات صبح تک، اور صبح پڑھے گا تو رات تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے فرشتے، 70,000 فرشتے، اور اگر اسی دوران میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو شہید کہلائے گا۔ یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پہلے یہ پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کر پھر اس کے بعد جو ہے نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہاں سے پڑھ لے 3 آخری آیتیں۔ سورۃ الطلاق 29ویں سپارے میں، 28ویں سپارے میں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو وہی ان کو کافی، اور وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ والی آیت ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں اگر کوئی اسی کو صرف پڑھ لینا تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو اگر ایک تسبیح بھی روزانہ اگر آپ اس کی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے خیال و گمان تک نہیں رہتا۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے وہ اس آیتوں کو پڑھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ کچھ صورتیں